وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی توفیق کہ 2 ہفتوں کے بعد ہم اور آپ دوبارہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام سے احادیث پڑھنے میں اور اس کو سیکھنے اور سمجھنے میں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کھول دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے علم کو ہمارے لیے حجت اور دلیل بنائے، نہ کہ ہمارے خلاف حجت اور دلیل بنائے۔ کتاب الطہارہ سے کئی چیپٹر پچھلے دنوں میں ہم اور آپ پڑھ آئے ہیں، اور اس سے پہلے کا جو باب تھا وہ باب نواقض الوضو، ان چیزوں کا بیان جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ مکمل ہوا۔ اور آج انشاءاللہ رب العالمین ہم اور آپ ایک نئے باب اور چیپٹر میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب آداب قضاء الحاجہ۔ قضاء حاجت کے آداب کا بیان عام طور سے انسانی جو ضرورت ہے اسٹول اور یورین کے لیے، پیشاب اور پیخانے کے لیے، احادیث شریفہ کے اندر اور اسی طریقے سے قرآن وغیرہ میں یہی الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں، قضاء حاجت۔ یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان روایات کو جمع کیا ہے جو قضاء حاجت کے آداب کو بتلاتی ہیں اور کس طریقے سے انسان اپنی یہ ضرورت پوری کرے، اس سلسلے میں رہنمائی فرماتی ہیں۔ آپ غور کریں تو اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین کے اندر اتنی تفصیلات سے ان چیزوں کے بیان کے متعلق ان کی اپنی کتابوں میں کوئی بھی معلومات آپ نہیں پائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشرکین نے کہا تھا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء، تمہارے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے تمہیں ہر چیز سکھلا دی ہے، حتی القراء، یہاں تک کہ یہ قضاء حاجت کے آداب اور طریقے بھی بتلا دیے ہیں۔
تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، ہمیں قبلہ کے رخ ہو کر کے قضاء حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے، 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہڈیوں اور گوبر سے استنجا کرنے سے یا پاکی حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایک طریقے سے ایک تفصیل جو ہے اس دین کے اندر موجود ہے تاکہ آدمی مکمل طور سے صفائی اختیار کر سکے، اور چونکہ اس پر بہت ساری عبادات ڈیپینڈ ہیں، یہاں اگر خطا اور غلطی پائی جائے گی تو آگے اس کی عبادات میں کافی خلل، نقص اور کمی واقع ہوگی۔ اس وجہ سے یہاں یہ آداب بتلائے گئے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ وہ چیزیں ہیں شرم اور حیا کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے پوچھتا نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر بہت ساری خطائیں اور غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے دین کے اندر جو شرم اور حیا سے پر دین ہے، یہاں پر مسائل کو سیکھنے اور بیان کرنے میں شرم و حیا رکاوٹ اور مانع نہیں رہی ہے۔ آئیے روایات کو ہم دیکھتے ہیں اور اس سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت ہے اس چیز کے بیان میں کہ آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے، اسٹول اور یورین کے لیے جائے یا باتھ روم میں جائے، تو ایسی چیزیں جس میں اللہ رب العالمین کا نام ہو اسے لے کر کے اندر نہ جائے اور اسے باہر ہی نکال دے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ روایت لے کر کے آئے ہیں۔ راوی ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة وهو معلول۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ کا ذکر کئی مرتبہ ہو چکا ہے، مشہور اور اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، اور 10 سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ ان کی والدہ ام ملحان جو ہیں یہ جنتی صحابیہ ہیں اور بڑی ہی فضیلت، مقام اور مرتبہ رکھنے والی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، جب خلا اصل میں کہتے ہیں ایسی جگہ جو خالی ہو، چونکہ عام طور سے جہاں آدمی قضاء حاجت کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، یہ جگہ کیا ہے؟ خالی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلا جاتے تھے، یعنی جب اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتے تھے، وضع خاتمہ، تو آپ اپنی انگوٹھی کو نکال کر کے رنگ کو نکال دیتے تھے۔ جب آپ بیت الخلا اور قضاء حاجت کے لیے جاتے تو آپ جو رنگ آپ نے پہن رکھی ہوتی اسے آپ نکال دیتے تھے۔ آگے بات انشاءاللہ آئے گی کیونکہ اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے اخرجہ الاربعۃ، 4 لوگوں نے روایت کیا۔ مراد اس سے کون ہے؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث معلول ہے، یعنی اس میں علت ہے، اس میں علت ہے۔ اور ہم اور آپ پچھلے دنوں میں یہ پڑھ آئے ہیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے جو 5 ریکوائرمنٹس ضروری ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حدیث میں علت نہ پائی جاتی ہے۔ حدیث میں علت کوئی ایسا، کبھی علت سند میں ہوتی ہے اور کبھی علت متن میں ہوتی ہے۔ جیسے یہ جو حصہ ہے یہ متن کہلاتا ہے، جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، اور جو چین آف نریٹر ہوتے ہیں وہ سند کہلاتا ہے۔ تو علت جو ہوتی ہے وہ بسا اوقات سند میں بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات کیا ہے؟ ٹیکسٹ میں، متن میں بھی ہوتی ہیں۔ اس میں کئی علتیں ہیں، اب تفصیل میں جائیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا اور ہمارے موضوع سے متعلق بھی چیز نہیں ہے۔ خلاصہ اس سلسلے میں یہی ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، کیونکہ بعض راوی بیان کرتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کی انگوٹھی بنا رکھی تھی. ایک کوئی صحابی اسی روایت کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. کوئی ابن جریج جو ہے زہری سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ ابن جریج نے امام زہری رحمہ اللہ کو سے سنا نہیں ہے. یعنی کئی ریزنز ہے جس کی بنیاد پر یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے. البتہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انگوٹھی کی رنگ تھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. 3 لائن تھی، پہلے پہ محمد، دوسرے پہ رسول اور تیسرے پہ اللہ. یعنی سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد رسول اور سب سے میں محمد لکھا ہوا تھا. 3 لائن تھی، اس پہ 3 سطر تھی. سب سے اوپر اللہ، بیچ میں رسول، پھر اس کے نیچے محمد لکھا ہوا تھا. اور یہ انگوٹھی آپ کی رنگ کے پاس اب اس سے یہ جو روایات ہیں، یا بیت الخلاء میں، باتھ روم میں کئی چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس حدیث کی روشنی میں اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی روشنی میں. نمبر 1، ایسی جگہوں پر کیا کوئی ایسی چیز آدمی لے کر جا سکتا ہے جس میں اللہ کا نام، اس کا ذکر ہو، یا اسی طریقے سے قرآنی آیات ہوں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ کیا ایسی جگہوں پر، باتھ روم وغیرہ میں، آدمی ان چیزوں کو لے کر کے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر آدمی ان چیزوں کو لے کر کے نہیں جا سکتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو، یا اسی طریقے سے حدیث وغیرہ لکھی گئی ہوں. تو یہ چیزیں لے کر کے انسان کیا ہے، نہیں جا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ اگر آدمی نہ لے کر کے جائے تو ڈر ہے کہ کوئی چوری کر لے. جیسے پہلے جو دینار و درہم ہوتے تھے اس پہ بھی کیا ہے، اس طریقے کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی تھی، اللہ ہے، محمد ہے، کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے. اس طرح کی چیزیں پہلے جو سکے بنائے جاتے تھے اس میں یہ چیزیں نقش ہوتی تھی، لکھی ہوئی ہوتی تھی. تو اب ان چیزوں کا معاملہ یہ کہ اگر آدمی باہر نکال کر گیا اور اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ اسے لوگ چرا لیں گے، یا کوئی ایسی چیز ہے، آیات وغیرہ یا جو ورقی نوٹ آتی ہیں اس پہ بھی اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوئی اگر باہر رکھے تو چوری ہو جائے، یا پرندے اسے لے کر چلے جائیں، یا اسے بھولنے کا ڈر اور خوف ہو. بہت سارے لوگ بھولنے کے یعنی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ان تمام موقع پر جب اس طرح کے خوف اور خطرے ہوں تو جائز اور درست ہے کہ آدمی ایسی چیزوں کو باتھ روم میں لے کر کے جا سکتا ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر ذکر کیا ہے کہ الدراہم اذا کتب علیہ لا الہ الا اللہ وکانت مندیل او خریطہ یجوز ان يدخل بها الخلاء، کہ اگر درہم دینار جو ہوتے تھے اگر اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہو، یا مندیل وغیرہ جو ٹیشوز اور رومال وغیرہ ہوں، یا اور دوسری چیزیں ہوں، اس میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہو اس طرح کی، اور اسے باہر رکھنے میں خوف اور خطرہ محسوس ہو، گم ہو جانے کا، کسی کے لے جانے کا، یا چوری ہو جانے کا، یا خود کو بھول جانے کا،
تو ان تمام موقع پر جائز ہے کہ آدمی ایسی چیزوں کو لے کر کے باتھ روم میں داخل ہو سکتا ہے، ورنہ نارمل یہ ہے کہ ایسی تمام چیزوں پر جس پہ اللہ رب العالمین کا نام ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی کوئی آیت ہو، کلمہ وغیرہ لکھا ہوا ہو، تو جائز نہیں ہے اندر لے کر کے جانا، مگر یہ کہ انہی شرطوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے بھی ذکر کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے آگے کی جو روایت ہے، اور روایات آ رہی ہیں جس سے ہم اور آپ انشاءاللہ باتوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ملے گی۔ آگے کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے، وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ من الخبث بھی پڑھا گیا ہے اور خبثی بھی پڑھا گیا، دونوں، یعنی با پر پیش بھی صحیح ہے اور با پر جزم بھی صحیح ہے، اللہ کہ امام خطابی نے ذکر کیا ہے کہ با پر ضمہ کے ساتھ زیادہ درست اور صحیح ہے۔ یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کیا پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کیا پڑھا کرتے تھے، تو آئیے دیکھتے ہیں ان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء میں داخل ہوتے، قضاء حاجت کے لیے جب آپ جاتے، اور اس جگہ پر پہلے آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی بالکل بیٹھنے کا ارادہ کر لے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، اور ابھی جو ہے باتھ روم جو بنے ہوئے ہیں، جب آدمی اندر داخل ہونے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اخرجہ السبعۃ۔ اے اللہ، اللہم کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ، اللہم یعنی یا اللہ، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبث کہتے ہیں ذکران الشیاطین کو، یعنی شیطانوں کے جو مرد ہیں، اور خبائث جو ہے کہتے ہیں جو اناث الشیاطین ہیں، جو شیطان کی عورتیں ہیں، یعنی جنوں اور جنیوں سے، جنوں اور جنیوں سے میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے سبعہ نے، مطلب کتب ستہ کے ساتھ امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور ابو داؤد کے ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل نے، تو 7 لوگوں نے روایت کیا ہے، یعنی امام احمد بن حنبل کے ساتھ باقی جو کتب ستہ یا صحاح ستہ کہتے ہیں ان لوگوں نے مل کر کے 7 لوگ ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ آدمی جب بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے، کیونکہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، زید بن ارقم وغیرہ کی روایت ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان ٹھہرتے ہیں، شیطان کے رہنے کی جگہ ہے، شیطان کے رہنے کی جگہ ہے۔ اگر انسان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں شیطان کے حملے کے امکانات کیا ہے؟ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہ بات سکھلائی گئی ہے کہ جب باتھ روم میں داخل ہوں، قضاء حاجت کے لیے جائیں، تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بعض روایات میں بسم اللہ کا بھی ذکر ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کا جو ذکر ہے جہاں پر، وہ ساری کی ساری روایت شاذ ہیں، یعنی شاذ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان روایات کے خلاف ہیں جو صحیح ہیں اور اعلیٰ درجے کی ہیں، جیسے بخاری اور مسلم کی، اس لیے بسم اللہ پڑھنا درست اور صحیح نہ ہوگا، صرف یہی پڑھا جائے گا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سب جگہ جو ہے یہ شیطان اور جناتوں کے رہنے کی جگہ ہے، اس وجہ سے آدمی جب یہاں پر جائے تو دعاؤں کا اہتمام کرے تاکہ شیطان اور جناتوں کے شر سے اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جائے۔ مناسب تھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ
باتھ روم سے نکلنے کے بعد کی دعا یہی ذکر کر دیتے، لیکن آگے جا کر کے باتھ روم سے نکلنے کی دعا وہ ذکر کریں گے، جیسے یہاں پر داخل ہونے کی دعا اللہ ہی ہے انہوں نے۔ آگے کی روایت دیکھیں، یہ بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق علیہ۔ اور انہی سے روایت ہے، یعنی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے، یہ داخل ہوتے تھے، فاحمل انا، تو یعنی پانی کو، جس میں جو پانی ہے اور جو عصا اور ڈنڈا ہوتا تھا، یہ ہم لوگ اٹھاتے تھے۔ فاحمل انا، تو میں اٹھاتا تھا، وغلام، اور ایک لڑکا، نحوی، میری ہم عمر کا۔ اور دوسری روایت میں صراحت ہے کہ وہ انصاری صحابی تھے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کم عمر کے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اور میری ہی طرح میری ہم عمر ایک لڑکا تھا، وہ بھی پانی کے ڈول کو، پانی کے برتن کو، اور اسی طریقے سے انازا کو اٹھاتا تھا۔ انازا کہتے ہیں عصا کو، ڈنڈے کو، ایسا ڈنڈا جس کے نیچے لوہا وغیرہ لگایا گیا ہو، یا اسی طریقے سے چھوٹی تیر کو بھی انازا کہا جاتا ہے، چھوٹی تیر کو بھی انازا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو یہ دو صحابی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک ہم عمر لڑکا ان کا، یہ دونوں پانی اور ڈنڈے کو یا عصا کو اٹھاتے تھے۔ فیستنجی بالماء، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی سے استنجا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی سے استنجا فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو عنزہ تھا، جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی، یا چھوٹی جو تیر کہہ سکتے ہیں اس معنی میں بھی استعمال، لیکن یہ لاٹھی ہی تھی، ڈنڈا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو یہ ڈنڈا جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور دیگر لوگوں کے پاس موجود رہا۔ دیگر لوگوں کے پاس کیا ہے؟ یہ موجود رہا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی قضاء حاجت کے لیے اگر دور ہو یا ضرورت ہو، پانی نہ ہو، تو دوسرے لوگوں سے وہ اس طرح کی خدمت لے سکتا ہے، اپنے سے چھوٹوں سے یہ خدمت لے سکتا ہے، پانی پہنچانے کے لیے یا اسی طریقے سے اور کسی چیز کو پہنچانے کے لیے خدمت لی جا سکتی ہے۔ آگے کی روایت ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو بہت دور چلا جائے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، خیر اب تو معاملہ یہ ہے کہ باتھ روم ہے اور چاروں طرف سے پیک ہے اور ڈور اور دروازے لگے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے مسائل اس وقت تو بہت کم ہے، لیکن اگر پھر بھی بہت سارے علاقوں میں آج بھی، جو گاؤں وغیرہ کے علاقے ہیں، آج بھی لوگ قضاء حاجت کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں اور اس قدر دور چلے جائیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق علیہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، آپ کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، سن 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، مشہور صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت گزار لوگوں میں سے ہیں، ان صحابہ میں سے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے، خاص طور سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو برتن وغیرہ لیے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت کے لیے گئے سن 9 ہجری کے موقع پر، تو اور آنے میں تاخیر ہوئی اور عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے 1 رکعت نماز ادا کی،
ایک رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز ادا کی اور ایک رکعت آپ کی چھوٹی ہوئی تھی، تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدام میں سے، آپ کے خدمت گزار صحابہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ برتن لے لو، پانی کا برتن لے لو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے نکلے، حتی توارى عنی، یہاں تک کہ آپ ہم سے چھپ گئے، یعنی آپ مجھے نظر نہیں آ رہے، اتنا دور آپ چلے گئے کہ مجھے آپ نظر نہیں آ رہے تھے۔ فقضى حاجته، پھر آپ نے اپنی ضرورت پوری کی۔ تو اس حدیث میں دلیل ہے کہ انسان قضاء حاجت کے موقع پر اتنا دور چلا جائے کہ اسے لوگ دیکھ نہ سکیں، یا ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے پیک ہے، تو ڈور وغیرہ انسان کو بند کر لینا چاہیے، تاکہ فجتن اور اچانک کوئی آدمی اگر ڈور کھولے تو کسی بھی طرح کی بے پردگی کا کوئی ڈر اور خدشہ نہ رہے۔ اس کے بعد کی جو روایت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہاں آدمی اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے۔ عام طور سے جو عام گزرگاہ ہے، روڈ ہے، وہاں آدمی ضرورت پوری نہ کرے۔ اسی طریقے سے درخت ہے، اس کے سائے میں لوگ آرام کرتے ہوں، یا وہاں ٹائرڈ ہو گئے تو تھوڑا وہاں ریسٹ کرتے ہوں، یا اسی طریقے سے جہاں گھاٹ وغیرہ پانی نکالا جاتا ہے، یا جہاں پانی جمع ہوتا ہے، ان تمام جگہوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت کرنے سے، ضرورت پوری کرنے سے منع کیا ہے۔ آئیے روایات کو دیکھتے ہیں۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، رواه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، فرمایا اتقوا اللاعنین، دو لعنت کے سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ یہ لاعنین یہ ڈول ہے، مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے۔ اتقوا اللاعنین، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ نمبر ایک، الذی یتخلی فی طریق الناس، جو لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا، نمبر ایک ہے۔ او فی ظلہم، یا ان کے سائے میں، جہاں چلنے کے وقت درخت کے نیچے سہارے، درخت کے نیچے بیٹھ کر کے، یا اور دوسری جو سائے کی جگہ ہو، تو ان دونوں جگہوں پر، یعنی عام گزرگاہ پر یا جہاں پر لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں، وہاں پر ضرورت پوری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے ان دونوں کے علاوہ ایک تیسری چیز کا ذکر کیا ہے۔ وزاد ابو داؤد عن معاذ والموارد، موارد کہتے ہیں گھاٹ کو، موارد کہتے ہیں گھاٹ کو، یہاں بھی منع کیا گیا ہے، جہاں سے لوگ پانی وغیرہ نکالتے ہوں، جہاں لوگ بیٹھتے ہوں، اس طریقے سے، تو یہاں بھی کیا ہے، منع کیا گیا ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد نے روایت نقل کی ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، لیکن اس روایت پہ کلام ہے، یہ روایت پہ کلام ہے۔ اور صحابی رسول جو ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو مشہور صحابی ہیں، اور غزوہ بدر اور دوسرے تمام غزوات میں شریک رہے۔ آخری عمر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یمن کا گورنر، معلم بنا کر کے بھیجا تھا، اور ان کے لیے بہت دعائیں فرمائی تھی۔ بہت ذی علم صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، علماء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تعریف بھی کی ہے کہ نعم الرجل معاذ بن جبل، معاذ بن جبل کتنے بہترین انسان ہے، اور حلال و حرام کے بارے میں صحابہ میں معروف ہیں کہ بہت زیادہ علم اور جانکاری رکھنے والے تھے۔ طاعون جو پھیلا ہوا تھا سن 8 ہجری میں، اسی سن 18 ہجری میں، 8 نہیں 18 ہجری میں طاعون امواس جو پھیلا ہوا تھا شام کے اندر، سیریا کے اندر، اسی میں پہلے ابو عبیدہ بن جراح کی وفات ہوئی، اور نماز جنازہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی طاعون کی بیماری میں
سن 18 ہجری میں وفات ہو گئی۔ تو معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے، اور اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں وہاں بھی منع ہے، لوگوں کے راستوں میں منع ہے، اور جو گھاٹ ہوتا ہے وہاں بھی کیا ہے، منع ہے کہ آدمی اپنی ضرورت پوری کرے۔ اور اسی طریقے سے وَلَفْظُهُ اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ الْبَزَارَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ، یہ 3 الفاظ ہیں کہ قضاء حاجت کرنا کہاں پر، گھاٹ میں، یا اسی طریقے سے عام گزرگاہ راستوں میں، اور سایہ کی جگہوں میں۔ ولی احمد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما او نقع ماء وفیہما ضعف، اور امام احمد بن حنبل کی روایات میں چوتھی چیز بھی ذکر کی گئی ہے، اور وہ ہے کہ جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، وہاں بھی قضاء حاجت سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہو یا اس سے پہلے معاذ بن جبل کی روایت ہو، دونوں روایت کیا ہے، دونوں میں کمزوری ہے۔ اور واخرج الطبرانی النہی عن قضاء الحاجۃ تحت الاشجار المثمرۃ وضفۃ النہر الجاری من حدیث ابن عمر بسند ضعیف، اور امام طبرانی نے اور بھی اضافہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے ضرورت پوری کرنے سے پھلدار درختوں کے نیچے، اور نہر جو جاری ہو اس کے کنارے، وہاں بھی ضرورت پوری کرنے سے آپ نے منع کیا۔ جیسے ہوتا نا کہ نہر جاری ہوتی ہے تو لوگ وہیں جا کر کے ضرورت پوری کر لیتے ہیں اور پھر وہیں سے پانی استعمال کر لیتے ہیں، ایسا گاؤں وغیرہ میں یا جہاں پر بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور یہ جو ہے عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت مروی ہے، اور یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی کیا ہے، ضعیف ہے۔ لیکن یہ روایات اگرچہ ضعیف ہیں، اوپر والی روایت تو مسلم کی ہے، ہمیں ان روایات کی روشنی میں جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے آج کے دور میں اکثر جگہوں پر باتھ روم بنے ہوئے ہیں، اکثر جگہوں پر باتھ روم بنے ہوئے، اس لیے باہر بہت کم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے نکلنے کی، اس لیے سمجھ لیں ایک طریقے سے کہ زمانے میں اس کی ضرورتیں کم ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ ان جگہوں پر آج بھی گندگی پھیلانا، کہ اس کے علاوہ کوئی بھی گندی چیز، کوڑے وغیرہ، ڈسٹ وغیرہ پھینکنا اور آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے، حرام ہوں گی، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہوں گی۔ یعنی راستوں میں، نہر کے کنارے میں، پھلدار درخت کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے، یا کوئی بھی سایہ پہنچانے والی چیز ہو، یا گھاٹ ہو، یا جہاں لوگ پانی لیتے ہوں، یا جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جہاں لوگ بیٹھتے ہوں، ان تمام جگہوں پر کسی بھی اس طرح کی چیزوں کا ڈالنا جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے، چاہے وہ ڈسٹ کی شکل میں ہو یا دوسری کسی شکل میں ہو، یہ سب کے سب حرام ہوں گی۔ اگرچہ ان روایات میں ضعف ہے، لیکن قرآن کی جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 58، اس میں اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان کی ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی گناہ کے، تو بہت بڑے بہتان اور بہت بڑے واضح گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں وہ تمام چیزیں جو لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، لوگوں کو کی پریشانی کا سبب اور ذریعہ ہوں، وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے، حرام ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ، یعنی یہ چیزیں تو منع ہیں ہی، ان چیزوں کے علاوہ دوسری بھی کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے عام مسلمانوں کو یا عام لوگوں کو پریشانی ہو، تو یہ کیا حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے امام طبرانی وغیرہ نے اپنی معجم الکبیر کے اندر روایت ذکر کی ہے ابو حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہم لعنتہم، کہ جو شخص ایمان والوں کو تکلیف پہنچائے ان کے راستوں میں، یعنی راستے گندے کر دے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز لگا دے، راستے میں پتھر اور اینٹا ڈال دے، کوئی بھی اس طرح کی چیز، راستے میں گاڑی یوں ہی کھڑی کر دے کہ آنے جانے والے کو تکلیف ہو، کوئی بھی، یعنی لوگوں کو تکلیف دینے کا کوئی بھی
ذریعہ ہو تو ایسے لوگوں پر لعنت واجب اور یقینی ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں پر لعنت واجب اور یقینی ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے آج بہت حد تک لوگوں کے ہاں باتھ روم وغیرہ کی سہولیات میسر ہو گئی ہیں، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری طریقے سے گند پھیلانا، ڈسٹ پھیلانا اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں اور یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے کی روایت دیکھتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آدمی جب قضاء حاجت کر رہا ہو، ضرورت پوری کر رہا ہو تو بات نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ کوئی اس کی شرمگاہ کو دیکھ لے، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ منع ہے۔ روایت دیکھیے، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنا چاہ رہے ہیں ابو ہریرہ صاحب؟ پڑھیے اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو۔ جی شیخ۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، ورواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان معلول وهو معلول تو یہ روایت دیکھتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، ان کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ 7 ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن سے 1000 سے زیادہ روایات مروی ہیں، 1540 روایات ان سے مروی ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت ہی اونچے درجے کے صحابی، 40 سال تو مسجد نبوی کے اندر انہوں نے درس دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مدینے میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی ہیں، 74 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 2 لوگ قضاء حاجت کریں، اسٹول کریں، فَلْيَتَوَارَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، تو ہر شخص دوسرے شخص سے پردہ کریں۔ جب 2 لوگ، ہوتا کیا ہے کہ 2 لوگ جاتے ہیں ساتھ میں یا اس سے زیادہ جاتے ہیں، لیکن جب ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو سارے لوگ کیا ہے؟ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 2 لوگ قضاء حاجت کر رہے ہوں تو ہر ایک ان میں سے اپنے ساتھی سے چھپ جائے کہ اسے دیکھ نہ سکے۔ ولا يتحدثا، اور دونوں آپس میں گفتگو نہ کریں، دونوں آپس میں بات نہ کریں۔ فإن اللہ يمقت على ذلك، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس عمل پر ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس عمل پر ناراض ہوتا ہے کہ آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر کے ضرورت پوری کرے یا ضرورت پوری کرنے کے وقت گفتگو اور بات چیت کرے، یہ درست اور مناسب نہیں ہے۔ اس روایت کو بیان کیا ہے، روایت کیا امام احمد بن حنبل نے، اور امام ابن السکن نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ابن القطان نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت کیا ہے؟ معلول ہے، یہ روایت کیا ہے؟ معلول ہے۔ اور بہت سارے دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ کئی روایات مل کر کے یہ قابل قبول ہو جاتی ہیں، کئی روایات مل کر کے قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے 2 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اگر 2-4 لوگ بھی جا رہے ہیں ساتھ میں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، تو بالکل دور دور ہو جائے کہ ایک دوسرے کو نظر نہ آئے۔ دوسرے یہ ہے کہ ایسی حالت میں گفتگو اور بات چیت نہ کریں، گفتگو اور بات چیت نہ کریں۔
الا یہ کہ بہت زیادہ ضروری، جیسے ابھی کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بسا اوقات، ابھی باتھ روم وغیرہ کیا ہے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، تو بسا اوقات بہت زیادہ ضروری ہو جائے، بہت زیادہ ضروری ہو جائے کہ اگر جواب نہ دیا جائے، کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے یا کوئی آدمی فجاتن جا رہا ہو، تو ایک انفارم کرنا، ایک جواب دینا، اس طرح کی اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کی رخصت اور اجازت دی گئی ہے، اس کی رخصت اور اجازت دی گئی ہے کہ ایسے موقع پر آدمی گفتگو کر سکتا ہے۔ ادروائز نارمل حالات میں گفتگو کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سلام وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، اگر آدمی ضرورت پوری کر رہا ہو تو اس سے سلام وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر آپ سلام کرو گے ایسی حالت میں تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا، تو ایسی حالت میں سلام وغیرہ بھی نہیں کیا جائے گا، اور لوگ جو ہے ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھیں گے تاکہ بے پردگی کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ گھروں کے اندر بھی جب اس طرح کی چیزیں بنائی جائیں تو کوشش یہ ہو کہ وہ لوگ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہوں تو اس سے الگ ہو تو زیادہ بہتر ہو، بالکل ایسا نہ ہو کہ مین جگہ میں ہو، گھر میں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ باتھ روم کا ایریا اس قدر سائڈ میں ہو۔ بسا اوقات کیا ہے ایسی جگہ لوگ بنا دیتے ہیں کہ سب آنے جانے والے لوگ دیکھتے ہیں، یا اس طرح سے بہت ساری چیزیں، تو گھر میں بنانے بھی اگر ہم اور آپ اس بات کا احتیاط کریں کہ سائڈ میں بنائے تاکہ لوگ دیکھیں نہ، یا اسی طرح سے کسی بھی طرح کی آواز وہاں سے باہر تک یا قریب جو لوگ بیٹھے ہوں نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ آگے بھی روایت آ رہی ہے، پڑھ رہے ہیں ابو ہریرہ صاحب، پڑھیے۔ جی آگے دیکھیں، وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمسکن لا یمسن، اور بعض نسخے میں لا یمسکن ہے اور یہ زیادہ مناسب ہے، لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول ولا يتمسح من الخلاء بیمینہ ولا يتنفس في الاناء متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ ان کی کنیت ہے اور اسی نام سے مشہور ہیں، لیکن نام ان کا الحارث ابن ربعی ہے، الحارث بن ربعی ہے، اور 54 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو، یورین کر رہا ہو۔ ایسی حالت میں کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے۔ ولا يتمسح من الخلاء بیمینہ، یہ دوسری چیز، ولا يتمسح من الخلاء بیمینہ، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے صفائی کرے، بیت الخلاء کو صاف کرے، گندگی کو صاف کرے، نہ استنجا کرے اور نہ ہی اسٹول وغیرہ کی صفائی کے لیے وہ کرنے کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرے، نہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوئے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے صفائی کرے۔ تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی ولا یتنفس فی الاناء، اور کوئی شخص سانس نہ لے برتن کے اندر، یعنی برتن میں سانس آدمی نہ لے، جیسے پانی ہو یا دوسری کوئی پینے کی چیز ہو تو اس میں سانس نہ لی جائے، بلکہ سانس لینے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ پانی کا پیالہ وغیرہ اپنے سے دور کر کے پھر وہ سانس لے، اور ہم جانتے ہیں کہ 3 سانس میں ہمیں پانی وغیرہ پینے کی بات کہی گئی ہے اور اس سے منع کیا گیا، اور میڈیکل سائنس نے بھی اس وقت پروو کر دیا ہے کہ ہم اگر سانس لیتے ہیں تو اس میں بہت سارے جراثیم پینے والی چیزوں میں چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے تو اور زیادہ نقصان دہ ہوں گے، اور پھر دوسرے لوگ اس طرح کے پانی پینے میں ہچکچاہٹ اور ہیزیٹیشن محسوس کریں گے۔ تو اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں امام مسلم رحمہ اللہ لائے ہیں، وہ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو الفاظ لائے ہیں وہ امام مسلم کے ہیں، وہ امام مسلم کے ہیں۔
اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا بہتر ہے، کیا آدمی بالکل نہیں چھو سکتا ہے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے، یا دائیں ہاتھ سے صفائی نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں کرنا ہے، الا یہ کہ آدمی کے پاس عذر ہو، دائیں ہاتھ میں تکلیف ہو، بائیں ہاتھ میں تکلیف ہو، پریشانی ہو، زخم وغیرہ لگا ہوا ہو، یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں اسے رخصت اور اجازت ہے کہ وہ دائیں ہاتھ کا استعمال، رائٹ ہینڈ کا استعمال کر سکتا ہے مجبوری کی صورت میں، ادروائز اسے رائٹ ہینڈ کا استعمال نہیں کرنا ہوگا۔ آگے بھی بہت سارے آداب بیان کیے جا رہے ہیں بیت الخلاء کے۔ ابو ہریرہ صاحب موجود ہیں، پڑھیں گے؟ وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد نهانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواہ مسلم۔ اس میں بہت سارے آداب بیان کیے جا رہے ہیں قضاء حاجت کے۔ یہ روایت مروی ہے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اب تک پہلی روایت یہ ان کی آ رہی ہے اس کتاب کے اندر۔ اب تک ہم اور آپ نے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی روایت نہیں سنی تھی۔ مشہور صحابی ہیں، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ کو سلمان الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا، آزاد کردہ غلام بھی کہے جاتے ہیں۔ اصل آپ ایران کے رہنے والے تھے، اور علم کے لیے، صحیح دین کو حاصل کرنے کے لیے بڑی تگودوں کی، بڑی کوشش کی۔ کبھی نصرانی ہوئے، کبھی یہودی ہوئے، کبھی کچھ ہوئے، اور مجوسی تھے۔ بہت تلاش کر کے مدینہ آئے، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، آپ کو جو نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بیان کی گئی تھیں، انہیں دیکھ کر کے پھر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ پر اسلام قبول کیا۔ لمبا واقعہ ہے، اور مشہور جو غزوہ ہے، غزوہ خندق، خندق کا مطلب گڈھا کھودنا، تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے مشورے سے کھودی گئی تھی، اور یہ بہت نایاب اور یونیک مشورہ تھا، جس سے عرب کے لوگ واقف نہیں تھے، کہ چاروں طرف سے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے گڈھے کھودے جائیں، اور جب دشمن حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اس میں گر جائے، اور اس طریقے سے اس کی شان و شوکت کیا ہے، ٹوٹ جائے۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ بہت بڑے عالم تھے، زاہد تھے، عبادت گزار تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی عمر بہت زیادہ تھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 250 سال تھی، بہت سارے علماء کا بیان ہے کہ 350 سال تھی، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو کنڈم کر دیا اور کہا کہ یہ بات صرف مشہور ہے، وگرنہ نارمل عمر ان کی تھی، جیسے عام لوگوں کی عمر ہوتی ہے، جیسے عام لوگوں کی عمر ہوتی ہے، اور بہت محنت کرنے والے انسان تھے، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتے اور اسے اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کر دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہیں، ہمارے گھر کے فرد ہیں۔ مگر یہ روایت سخت ضعیف ہے، البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ ہمارے گھر والوں میں سے ہیں، ہمارے گھر کے ایک فرد ہیں۔ کیونکہ وہ ایران سے آئے ہوئے تھے، اور مکہ اور مدینے کے اندر ان کا کوئی شخص نہیں تھا۔ ان کی وفات 35 ہجری میں، 35 ہجری میں ہوئی، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اکثر قول یا صحیح قول یہی ہے، وگرنہ اس کے علاوہ بھی ان کی تاریخ وفات بیان کی گئی ہیں۔ روایت دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی، وہ کہتے ہیں کہ لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع کیا، ہمیں روکا ہے، کس بات سے؟ ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے یا اسٹول کریں یا
فیڈنگ کریں، دونوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. نمبر 1 او ان نستنجیا بالیمین، یا ہم رائٹ ہینڈ سے استنجا کریں، صفائی کریں، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تیسری چیز او ان نستنجیا باقل من 3 احجار، اس سے بھی منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 پتھروں سے کم میں کوئی استنجا کرے، صفائی کرے، چاہے وہ دونوں طرح کی صفائی، پیشاب ہو یا اور دونوں طرح کی صفائی کے لیے 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، اس سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ او ان نستنجیا برجیع او عظم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ ہم استنجا کریں، صفائی کریں، برجیع گوبر سے، او عظم یا ہڈیوں سے، اس سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. اور جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا شروع میں کہ یہ اس سوال کا جواب ہے جو مشرکین نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، یا مذاق ایک طریقے سے اڑایا تھا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں یہ باتیں ذکر فرمائی تھیں، اس میں کئی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور اس سے ملتی جلتی روایات آگے بھی آ رہی ہیں. انشاءاللہ اسے پڑھیں گے تو بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائیں گی، البتہ یہ ہے کہ یہ جو منع کیا گیا ہے ہڈیوں سے استنجا کرنے سے، یا اسی طریقے سے گوبر سے استنجا کرنے سے، تو یہ صراحت کے ساتھ حدیث میں موجود ہے کہ یہ جناتوں کی خوراک ہے. جو گوبر ہے یہ ان کے جانوروں کی خوراک ہو جاتی ہے، اور جو ہڈی اس پہ گوشت اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے، اور یہ جنات کی خوراک ہو جاتی ہے. فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام اخوانکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کو منع فرمایا، کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، جنوں کا کھانا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہڈی ہے اس میں بھی معاملہ جانتے ہیں کہ بہت حد تک اختلاف موجود ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اس سے پاکی کیسے حاصل کی جائے گی. بہرحال اس سلسلے کی اور روایات میں آگے ہم اسے بھی کور کریں گے انشاءاللہ رب العالمین، اور بات واضح ہوگی. آگے دیکھیں وَلِلسَّبْعَةِ من حدیث ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ لا تستقبل القبلة بغائط او بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. وَلِلسَّبْعَةِ، اور 7 لوگوں نے روایت کیا ہے، 7 لوگوں نے روایت کیا ہے کس سے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 7 میں کون ہے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل. کس سے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کا بھی ذکر کیا ہے، یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ان کی کوئی روایت ہم اور آپ نہیں پڑھے ہیں بلوغ المرام کے اندر. ابو ایوب انصاری مشہور صحابی ہیں، اور شہرت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جس کے گھر کو مہمان نوازی کا شرف بخشا تھا وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا گھر ہے. آپ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، ابو ایوب انصاری سے مشہور ہیں. اصل نام آپ کا خالد بن زید ہے، خالد بن زید یہ اصل آپ کا نام ہے، اور غزوہ بدر میں اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے، اور غزوے میں کثرت سے شرکت کرنے والے تھے. حتیٰ کہ جو قسطنطنیہ کا جو غزوہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت اور خوشخبری سنائی تھی کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہ، میری امت کا پہلا لشکر، پہلا گروہ جو قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوگا وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے بخشائے ہوئے ہوں گے، ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا. اور غزوہ قسطنطنیہ یعنی جو روم کے اندر جو جنگ ہوئی تھی، روم میں جو جنگ ہوئی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک رہے، اور اسی غزوے میں آپ کی وفات ہوئی 52 ہجری میں،
2 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، 52 ہجری میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ تم لوگ قبلے کی طرف نہ اسٹول کرو نہ یورین کرو، پیشاب پیخانہ کچھ بھی نہ کرو، ولا تستدبروها، اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کرو، یعنی نہ ایسی حالت میں قضاء حاجت کرتے وقت نہ تو چہرہ ہونا چاہیے قبلہ کی طرف اور نہ ہی پیٹھ ہونی چاہیے، ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن پورب کی طرف ہو جاؤ یا پچھم کی طرف ہو جاؤ، پورب کی طرف ہو جاؤ یا پچھم کی طرف ہو جاؤ، ایسٹ ہو جاؤ یا ویسٹ ہو جاؤ۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ اہل مدینہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ اہل مدینہ کا جو قبلہ ہے وہ ان کے نارتھ کی طرف ہے، یعنی وہ ان کے کس طرف ہے؟ جنوب بولتے ہیں، جنوب کی طرف ہے، اور ہم اور آپ جیسے ہم لوگوں کا یہ کیا ہے؟ پچھم کی طرف ہم لوگوں کا قبلہ ہوتا ہے، ویسٹ کی طرف۔ تو اہل مدینہ کا جو قبلہ ہو رہا ہے، یعنی جو کعبہ کی طرف ہے، وہ ان کے جنوب کی طرف ہو رہا ہے، ان کے جنوب کی طرف ہو رہا ہے، یعنی ساؤتھ نارتھ، ہاں نارتھ کی طرف ہو رہا ہے، اس میں کنفیوز بسا اوقات ہو جاتا۔ تو ان دونوں چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی قضاء حاجت کے وقت نہ چہرہ کرے قبلے کی طرف اور نہ ہی پیٹ کرے قبلے کی طرف۔ اور آگے کی روایت میں یہ بھی ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو الکعبہ، جب ہم شام گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو باتھ روم بنائے گئے تھے ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ پچھم کی طرف بنائے گئے تھے، چہرہ کس طرف تھا؟ پچھم کی طرف تھا۔ تو فننحرف عنها ونستغفر اللہ عز وجل، لیکن جب ہم قضاء حاجت کرتے تھے تو ہم اپنے چہرے کو پھیر لیا کرتے تھے، قبلے کی طرف نہیں کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے تھے۔ اب اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پچھم کی طرف نہ تو پیٹ کی نہ چہرہ کیا جائے گا قبلے کی طرف اور نہ ہی پیٹ کی جائے گی، دونوں کے دونوں کیا ہے؟ منع ہے۔ دوسری ایک روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور وہ بھی بخاری ہی کی روایت ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا، حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، کہتے ہیں کہ رقیت یومن علی بیت حفصہ، ایک دن میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھت پہ چڑھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستقبل الشام مستدبر الکعبہ، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قضاء حاجت کر رہے تھے، کس طرف؟ شام کی طرف آپ کا چہرہ تھا اور قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ تھی، قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ تھی۔ اسی سے اختلاف پیدا ہوا، بعض علماء کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف چہرہ تو نہیں کیا جا سکتا ہے پر پیٹھ کیا ہے؟ کی جا سکتی ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر آدمی میدان میں ہو تو دونوں منع ہے، میدان میں ہو تو دونوں منع ہے، لیکن اگر بنیان میں ہو، عمارت میں ہو جیسے ابھی ہے، تو ایسے میں جائز ہے قبلے کے رخ ہونا بھی اور اس کی طرف پیٹ کرنا بھی۔ کافی اس میں 3 اقوال موجود ہیں، درست اور صحیح بات یہی ہے کہ قبلے کی طرف نہ پیٹ کی جائے گی نہ چہرہ کیا جائے گا، چاہے بنیان میں ہو، گھروں میں ہو یا باہر ہو، کہیں بھی نہ پیٹ کی جائے گی اور نہ ہی چہرہ کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ باہر کی بنسبت، یعنی کوئی آدمی اپنے گھر میں بنائے ہوئے ہو اور باہر میدان میں ہو تو دونوں میں تھوڑا فرق تو ہوگا ہی، لیکن منع دونوں جگہ پر ہے کہ آدمی قبلے کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ ہی پیٹ کرے۔ یہی بات دلائل کے اعتبار سے
زیادہ مضبوط معلوم ہو رہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آدمی کو گھروں کے اندر پیٹھ جو ہے کعبے کی طرف کرنی پڑ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے جواز کی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بڑا جرم اور گناہ نہیں ہوگا۔ باقی یہ نارمل، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نہ ہمیں پیٹ کرنا ہے اور نہ ہی چہرہ کرنا ہے کعبے کی طرف۔ اس کے بعد کی روایت دیکھیں، یہ روایت بھی وہی ہے، مطلب جو اس سے پہلے گزر چکی ہے اسی سے ملتی جلتی روایت ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى الغائط فليستتر رواہ ابو داؤد۔ یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے وہم ہو گیا، یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ہے، یہ اس کو نوٹ کر لیں، یہ روایت جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں، یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو غلطی لگ گئی اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حالانکہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من اتى الغائط فليستتر، جو آدمی قضاء حاجت کے لیے آئے، اسٹول کے لیے آئے تو وہ پردہ کرے۔ وہ کیا ہے؟ پردہ کرے۔ اس سے پہلے روایت گزر چکی اس معنی کی۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے صحیح روایات گزر چکی ہیں کہ جب آدمی قضاء حاجت کے لیے آئے تو مکمل طور سے پردہ کرے، چھپا لے اپنے آپ کو۔ آگے کی روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عنہا یعنی یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا ہے یہاں پر، اسی وجہ سے عنہا کہا گیا، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب یہاں سے روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آ رہی، تو ہم کہیں گے وعن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم والحاکم۔ یہاں اس روایت کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آدمی جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے تو کون سی دعا پڑھے یا کیا پڑھے ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا خرج من الغائط، جب آپ غائط سے نکلتے یعنی جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس کی علت اور ریزن یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اس حالت میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کر پاتا ہے، اور اس وجہ سے جب فارغ ہو جائے تو اتنی دیر تک وہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہا، اس کے لیے استغفار پڑے۔ بہت سارے علماء نے یہ وجہ ذکر فرمائی ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے خمسہ نے۔ خمسہ سے مراد کون ہے؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل۔ ابو حاتم اور حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، اور روایت جو ہے صحیح ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ صحیح یعنی قابل قبول ہے، یہ روایت قابل قبول ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ آدمی جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے تو غفرانک پڑھے۔ کیا پڑھے؟ غفرانک پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ذکر کی گئی ہے، ایک اور دعا ذکر کی گئی ہے، اور وہ ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت سے نوازا۔ پر یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے، یہ دعا ضعیف ہے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ روایت ضعیف ہے، اور صحیح روایت موجود ہے غفرانک، صحیح روایت جو ہے غفرانک یہ موجود ہے۔ اس وجہ سے اس دعا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ آدمی جب
بیت الخلاء سے فارغ ہو جائے، ضرورت سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا پڑھے وہ۔ آگے کی روایت ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کی بھی یہ روایت پہلی مرتبہ ذکر کی جا رہی ہے، اس سے پہلے روایت نہیں آئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کی روایت نہیں ذکر کی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود بن غافل الہذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شروع اسلام میں داخل ہونے والوں میں، بالکل شروع اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک ایتھوپیا حبشہ کی طرف اور دوسرے مدینے کی طرف، غزوہ بدر میں اور دوسرے تمام غزوات میں شریک رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بہت تعریف کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بہت تعریف کی ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کو ویسے ہی پڑھنا چاہتا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھے، وہ عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھے۔ بڑے ہی فقیہ صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ذی علم صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور جن صحابہ کرام فتاوے کثرت سے منقول ہے، جن صحابہ کرام سے فتاوے کثرت سے منقول ہیں تفاسیر وغیرہ میں اور دوسری تمام چیزوں میں، ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادموں میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں یمن سے آیا تو عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا زیادہ آتے جاتے تھے کہ میں تو بہت دنوں تک یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے، آپ کے گھرانے کے لوگ نہیں ہیں، یعنی کافی زیادہ آنا جانا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کا۔ اس وجہ سے باہر سے آنے والے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے فرد ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کو تکیہ دینا ہوا، مسواک دینا ہوا، آپ کا جوتا اور چپل صحیح کرنا ہوا، اس کو ہاتھ میں اٹھانا ہوا، یہ سارے کے سارے کام کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور بڑی ہی خاموش علم والے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کوفہ کے اندر بیت المال کی ذمہ داری بھی دی تھی، اور کئی ذمہ داری عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی رہی۔ پھر مدینہ واپس آئے، اور مدینہ ہی کے اندر سن 32 ہجری میں 32 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ 700 سے زیادہ روایات، 700 سے زیادہ روایات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ آئیے دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے گئے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر کو لے کر آؤں، مجھے 2 ہی پتھر ملا، تیسرا نہیں ملا، تو میں تیسرے کی جگہ پر جو ہے گوبر کو لے کر آیا، یعنی گوبر وہ جو گائے وغیرہ کے پیخانوں سے جو بنایا جاتا ہے، پہلے استعمال بھی کیا جاتا تھا، تو اس کو لے کر آ گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کو تو لے لیا دونوں، لیکن گوبر کو آپ نے پھینک دیا اور کہا یہ خود ہی گندا ہے، یہ تو خود ہی گندا ہے، کیا مجھے پاک کرے گا؟ استنجا تو آدمی اس لیے کرتا تھا کہ پاک ہو جائے، لیکن یہ تو خود گندا ہے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام احمد اور امام دارقطنی نے یہ اور زیادہ کیا ہے کہ 2 کے علاوہ آپ نے کہا ائتنی بغیرہا، اس کو پھینک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا تیسرا کوئی دوسرا پتھر لے کر کے آ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 پتھروں سے کم میں صفائی نہیں کی جا سکتی ہے، 3 پتھروں سے کم میں صفائی نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ اگر آدمی کو ضرورت ہے تو اس سے زیادہ استعمال کر سکتا ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، جو بھی اس سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 سے کم میں استنجا نہیں کیا جائے گا، 3 سے کم میں استنجا نہیں کیا جائے گا۔ آگے کی روایت دیکھتے ہیں۔
حالانکہ اس کا حصہ گزر چکا ہے پچھلی روایات میں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان نستنجی بعظم او روث فقال انہما لا يطہران رواہ الدارقطنی وصححہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ ہڈی سے یا گوبر سے استنجا کیا جائے، اور کہا کہ یہ دونوں چیزیں انسان کو پاک نہیں کرتی، یعنی ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنا درست اور صحیح نہیں ہوگا. یہ بات تو حدیث سلمان جو گزری ہے وہاں بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا درست اور صحیح نہیں ہے. آگے بھی ایک روایت آ رہی ہے اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ امپورٹنس اور اہم ہے کہ اگر پیشاب کے چیٹوں سے نہ بچا جائے یا استنجا نہ کیا جائے تو یہ کتنا بڑا جرم اور گناہ ہو سکتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ رواہ الدارقطنی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیشاب سے بچو یعنی پیشاب کے چینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب جو ہے یا عام قبر کا جو عذاب ہے وہ پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام دارقطنی نے، اور یہ روایت ضعیف ہے. البتہ دوسری جو روایت وللحاکم، یہ روایت امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ اکثر عذاب القبر من البول، اکثر جو قبر کا عذاب ہے وہ پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے، اور یہ روایت کیا ہے؟ درست اور صحیح ہے. یہ روایت کیا ہے؟ درست اور صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطرناک جرم اور گناہ ہے کہ آدمی اس پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچے. جیسے بہت سارے لوگ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے عادی ہیں یا اسی طریقے سے احتیاط نہیں کرتے، بچنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے بہت سارے لوگ جو ہے اپنے بدن پر یا کپڑوں پر پیشاب کے قطرات اور چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور اسے دھلتے بھی نہیں یا بھول جاتے ہیں. تو یہ سب خطرناک جرم اور گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. مشہور روایت آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں والے کے پاس سے گزرے. فقال انہما لیعذبان، آپ نے فرمایا کہ دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ایک آدمی کو عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ وہ چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر جا کر کے لگاتا تھا تاکہ دو لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے. تو یہ بڑا جرم اور گناہ ہے پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنا، پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنا. اور قبر کا عذاب یہ تو کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے، کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. آگے کی روایت ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی جو ہے قضاء حاجت کرتے ہوئے، اسٹول کرتے ہوئے بائیں طرف بیٹھے، بائیں حصے کی طرف جھکا ہوا ہو، یعنی زور جو ہو وہ بائیں طرف ہو. یہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے لیکن روایت ضعیف ہے. دیکھیں، عن سراقة بن مالک رضی اللہ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواہ البیہقی بسند ضعیف. سب سے پہلے دیکھیں سراقہ بن مالک، پہلی مرتبہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، پہلی حدیث آپ کی آئی ہوئی ہے ابھی بلوغ المرام میں کتاب الطہارہ میں. یہ سراقہ بن مالک، اگر آپ تھوڑی بھی سیرت سے جانکاری رکھتے ہوں گے تو معلوم ہوگا یہ کون ہے. سراقہ بن مالک وہی ہیں جنہوں نے انعام کی لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا تھا اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، اور ان کا اونٹ جو ہے وہ دھس گیا تھا، ان کا جو گھوڑا تھا وہ دھس گیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا جب فرمائی تھی. تو وہی صحابی رسول ہیں، لیکن بعد میں فتح مکہ کے موقع پر یہ اسلام میں
داخل ہو گئے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ابو سفیان آپ کی کنیت ہے، سراقہ بن مالک بن جوشم یہ صحابی ہیں، اور 24 ہجری میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں، اور کہا گیا کہ بعد میں 24 ہجری میں یا اس کے بعد میں آپ کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات سکھلائی ہے کہ جب ہم خلا میں یعنی بیت الخلاء میں جب ہم ضرورت پوری کر رہے ہوں تو ہم ان نقعد علی الیسرا کہ ہم بائیں طرف بیٹھیں، لیفٹ میں بیٹھیں، وننصب الیمنا اور دائیں طرف کھڑے رہیں، یعنی جو زور ہو، جو جھکاؤ ہو وہ بائیں طرف ہو۔ اس کو امام بہقی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا، اور روایت درست اور صحیح نہیں۔ تو اس وجہ سے آدمی آزاد ہے، وہ جس طریقے سے چاہے بیٹھے، دائیں طرف بائیں طرف کوئی معاملہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اگر میڈیکلی طور پہ یہ فائدہ مند ہو بائیں طرف بیٹھنا، جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں انسان کو چاہیے کہ وہ لیفٹ کی طرف جھکاؤ بنا کر رکھے، اگر یہ چیز میڈیکلی طور پہ ثابت ہو جائے، وگرنہ از روئے شریعت یہ بات ثابت نہیں ہے، کیونکہ روایت سخت ضعیف ہے۔ آگے کی روایت دیکھتے ہیں، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ وان عیسی بن یزداد، اور بعض روایت میں ہے کہ برداد، عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلینطر ذکرہ 3 مرات، رواہ ابن ماجہ بسند ضعیف۔ یہ عیسی بن یزداد جو ہیں، اور بعض روایت میں ازداد بھی ہے، امام بخاری نے کہا ان کی روایت صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ ان کی روایت صحیح نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ابن معین فرماتے ہیں نہ عیسیٰ کا کچھ پتہ ہے نہ یزداد کا کچھ پتہ ہے، ان کے والد کا۔ اس وجہ سے یہ روایت کیا سخت ضعیف ہے، روایت سخت ضعیف ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص یورین کرے، پیشاب کرے، تو اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ کیا ہے جان لے، تاکہ پانی کے پیشاب کے قطرات باقی نہ رہ جائے۔ روایت تو ضعیف ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ عمل کیا جانا چاہیے اگر اس بات کا خوف اور خطرہ ہو کہ پیشاب کے قطرات شرمگاہ میں کچھ اگر رہ جانے کی۔ اس لیے بہت سکون سے یہ چیز کرنے کی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بسا اوقات پیشاب کے چند قطرے جب اٹھتے ہیں تو وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو حدیث تو ضعیف ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ عمل اس طریقے سے اگر یہ خدشہ ہو پیشاب کے چند قطرات کے رہ جانے کا تو ایسا کرنا چاہیے، آخری روایت ہے اس باب کی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء فقال ان اللہ یثنی علیکم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء، رواہ البزار بسند ضعیف واصله في ابي داود فصححه ابن خزیمہ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بدون ذکر الحجارہ۔ قباء آپ جانتے ہیں، مسجد قباء جانتے ہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے تشریف لائے تھے تو آپ نے وہیں قیام کیا تھا۔ عمرو بن عوف کا جو قبیلہ تھا وہاں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے سوال کیا۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی ان کے متعلق کہ ان اللہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ قباء میں لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قباء سے سوال کیا، پوچھا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی کی تعریف کی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم پہلے پتھر پھر اس کے بعد کیا ہے پانی کا استعمال کرتے ہیں جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، یعنی پیشاب پیخانے کی صفائی کے لیے ہم کیا ہے پہلے پتھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بزار نے، اور اس کی سند ضعیف ہے، اور اس حدیث کی اصل جو ہے ابو داؤد میں ہے، اور اسی طریقے سے ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن جو روایت امام ابو داؤد نے ذکر کی ہے اور جس روایت کو امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے، اس میں پتھر کا ذکر نہیں، صرف پانی کا ذکر ہے۔ امام بزار کی جو روایت ہے اس میں پانی اور پتھر دونوں کا ذکر ہے، اور امام ابو داؤد اور ابن خزیمہ نے جس روایت کو صحیح قرار دیا ہے
اس میں صرف اور صرف پانی کا ذکر ہے، پتھر کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ بہتر ہے کہ آدمی پہلے پتھر پھر جو ہے پانی کا استعمال کرے، لیکن چونکہ یہ روایت ضعیف ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں بھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے ساتھ پانی کا استعمال کیا ہے، اس وجہ سے صرف پانی کا استعمال کر لینا یہ کافی ہے طہارت کے لیے، یا یوں کہا جائے کہ صرف پتھروں کا استعمال کر لینا کیا ہے، یہ کافی ہے۔ اور یہ روایت جس میں پتھر اور پانی دونوں کا ذکر ہے، یہ روایت درست اور صحیح نہیں ہے، روایت درست اور صحیح نہیں ہے۔ اور پتھر کی بنسبت پانی یہ زیادہ مناسب اور درست ہے، کیونکہ اس سے صفائی زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے صفائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس طریقے سے آج کا جو چیپٹر تھا باب آداب قضاء الحاجہ یہ مکمل ہوا اللہ کی توفیق سے۔ اگر ہم خلاصے کے طور پہ اس کو پیش کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی قضاء حاجت کرتے وقت گفتگو نہ کرے، لوگوں سے دور چلا جائے تاکہ نظر نہ آئے، اور اسی طریقے سے دعا پڑھے داخل ہوتے وقت، اور ایسی چیزیں جس میں ذکر و اذکار و اللہ کے نام ہو ایسی چیزوں کو وہاں لے کر کے نہ جائے، الا ایک ہی لے جانا مجبوری ہو، اندر لے کر نہ جائے، اور فارغ ہو جانے کے بعد غفران لکا پڑھے، اور اسی طریقے سے 3 پتھروں سے کم میں استنجا نہ کرے، قبلے کی طرف نہ ہو، پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ کرے، اور ہڈی اور گوبر سے استنجا وغیرہ نہ کرے، صفائی نہ کرے، دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کرے، نہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوئے، نہ دائیں ہاتھ سے صفائی کرے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آج کی روایات سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوئی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ وقت ہو چکا ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، اور اگر کوئی اہم سوال ہو تو اس میں گوبر کا خشک ٹکڑا نہیں، کوئی ٹکڑا ہو، گوبر کا کوئی بھی ٹکڑا ہو، چاہے خشک ہو چاہے گیلا ہو، کوئی بھی ہو، بالکل درست نہیں ہے۔ بالکل پڑھنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو متن، آپ لوگ متن پڑھا کرتے، ٹیکسٹ پڑھتے تو مجھے کم محنت کرنی پڑتی۔ Can we listen silently on a mobile phone in the toilet؟ کیا سنیں گے، مطلب کیا چیز سن سکتے ہیں؟ اگر ذکر و اذکار کی بات ہو تو نہیں، قرآن کی تلاوت کرنا ہو یا حدیث وغیرہ ہو تو یہ سب نہیں کر سکتے ہیں، سب باتھ روم میں۔ انشاءاللہ رب العالمین جماعت چھوٹ جائے گی، اور آپ لوگوں کے ابھی میرے خیال سے عشاء کا وقت ہو سکتا ہے ختم ہونے کے قریب ہو، عشاء کی نماز پڑھیں، میں بھی مغرب کی نماز کے لیے نکل رہا ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے تو اس کو گروپ پہ چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔